السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں مصباح سے۔ پروگرام کے آغاز میں بات ہوگی ناظرین 28 مئی 1998 جو کہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے، جس دن پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بنا اور پاکستان اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت ہونے کا اعزاز پاکستان نے حاصل کیا۔ اور یہ وہ دن ہے جس نے اسلام دشمن عناصر اور خاص طور پر اپنے روایتی حریف بھارت کا جو غرور ہے وہ خاک میں ملایا۔ اور ہر سال پاکستان میں جو 28 مئی کا دن ہے وہ یوم تشکر اور یوم تکبیر کے طور پہ منایا جاتا ہے، اس پر بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات میں پاکستان ایران اسٹریٹجک تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے جو عزم ہے اس کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ اور وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایران کے سول جوہری پروگرام کی حمایت کرتا ہے۔ پروگرام کے آخر سے میں ڈیبیٹ ہوگی۔ علیمہ خان نے کسی کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ آپ کو بات کرنی ہے تو سامنے آ کر کریں۔ 2 سال سے ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں، بتائیں بانی پی ٹی آئی کیا چیز چھوڑیں تو آپ انہیں رہا کر دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ساری زندگی جیل میں رہ لوں گا لیکن جھکوں گا نہیں، اور بانی پی ٹی آئی نے آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ یہ علیمہ خان صاحبہ کے الفاظ تھے، اس پر بھی بات ہوگی۔ تمام تر موضوعات آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے، اور ان پر مدلل گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسن زیاں صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم احسن زیاں صاحب۔ سب سے پہلے بات ہوگی یوم تکبیر کے حوالے سے، یوم تشکر کے حوالے سے۔ کل جو ہے وہ 28 مئی پاکستان کے لیے بڑا اہم دن ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں 1998 میں پاکستان نے یعنی کل جیسے آپ نے ذکر کیا، اسی دن تاریخ کے اندر وہ ایک نیا باب رقم کیا جو کہ اسلامی دنیا کے حوالے سے ایک درخشاں پہلو بھی ہے، ایک درخشاں مثال بھی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس دن کے بعد پاکستان ایک ایسی طاقت بن کے ابھرا دنیا کے اندر کہ جس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت، اور دنیا کی اگر بات کی جائے تو 7ویں جو ہے ایٹمی قوت بن کے ابھرا۔ اور ڈیفینیٹلی پاکستان کا یہ ایٹمی قوت بننا پاکستان کے دشمنوں کو ایک آنکھ بھی نہ بھایا اور نہ بھا رہا ہے، اور اس کے اندر پاکستان کے دشمنوں کی اگر فہرست کریں گے تو وہ چھوٹی نہیں ہے۔ اس میں آپ اگر امریکہ کی بات بھی کریں، آپ اسرائیل کی بات بھی کریں، آپ خاص طور پہ انڈیا کی بات کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ سب پاکستان کے دوست تو نہیں ہیں، دشمن ضرور ہو سکتے ہیں، اور اس میں کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے جو دھماکے تھے یہ ان دھماکوں کے جواب میں تھے جو اس سے قبل انڈیا نے اس وقت کیے تھے، تو ایک بہت بڑا پریشر تھا پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کی جو اس وقت کی قیادت تھی، سول اور ملٹری قیادت، ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، خاص طور پر مغربی دنیا کا، کہ وہ ایٹمی دھماکے نہ کریں۔ اور پاکستان کو آفرز بھی بہت ساری کی گئی، ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کی اکنامک جو پوزیشنز ہیں اس کو بہتر کر دیں گے، آپ کے جو قرضوں کی صورتحال اس کو بہتر کر دیں گے، اور بہت سارے لالچ بھی دیے گئے اور خوف بھی دلایا گیا۔ اس وقت اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ جو دنیا ہے اس کے اندر تنہا رہ جائیں گے۔ بہرحال پاکستان جو تھا اس نے اس وقت ایٹمی دھماکے کیے، اور ڈیفینیٹلی جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے۔ اس وقت کی جو ٹیم لیڈر تھے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، وزیر اعظم پاکستان تھے، اور سوچا اس وقت یہی جا رہا تھا کہ شاید وہ انٹرنیشنل پریشر کے سامنے جھک جائیں گے، لیکن وہ نہیں جھکے اور انہوں نے یہ دھماکے کیے۔ اور اس کے بعد 30 مئی کو ایک اور دھماکہ کیا گیا جو چھٹا دھماکہ تھا۔ اس دھماکے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان نے انڈیا کے دھماکوں سے ایک دھماکہ زیادہ کر کے جواب دے دیا، اور بتا دیا کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہے، اور پاکستان کی طرف سے جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم نے پاکستان کی طرف دیکھا، کیونکہ پاکستان اگر اس کی حقیقت کی بات کریں، پاکستان کی اس وقت سالمیت کی بات کریں، تو انڈیا ایک ایسا ملک ہے جو ابتدا سے ہی پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان کی حیثیت کو اس نے کبھی بھی قبول نہیں کیا۔ اور اس کے اندر اگر میں بات کروں اسرائیل کی، تو اسرائیل نے بھی پاکستان کو قبول نہیں کیا، اور یہ دونوں ممالک جو ہیں بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ان کا دنیا کے اندر وجود جو ہے وہ زائنزم کے نام پر ہوا، اور یہ کلمہ طیبہ کے نام پر وجود پر آیا، اور ان دونوں کا وجود میں آنا ہی میرا خیال ہے کہ شاید قدرت نے کچھ لکھ رکھا ہے، اسی کے مطابق چیزیں یہاں سیٹل ہو رہی ہیں، تو اب وہ چیزیں آشکار ہو رہی ہیں گریجولی۔ بہرحال اس ایٹمی قوت کے بننے میں سمپلی اگر آپ کہیں کہ دھماکے کرنے کے بعد یہ سارا کریڈٹ آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کو دے دیں، یا اس وقت کی جتنی بھی ٹیم تھی جس میں سر فہرست ڈاکٹر عبد القدیر خان
جو ہے میں ان کی طرف بھی آؤں گا، لیکن پہلے بات کروں گا کہ یہ جو سلسلہ ہوا ایٹمی دھماکوں کا، اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو بھٹو صاحب کے دور کے اندر اس میں شامل ہوئے، اور اگر اس سے پہلے بھی شامل ہوئے تو تمام لوگ اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ آج جب ہم یوم تکبیر منا رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ ان تمام محسنوں کو جو پاکستان کے ایٹمی جو ہے صلاحیت حاصل کرنے کے حوالے سے جنہوں نے تگدو کی، جدوجہد کی اور اپنی انرجی اس کے اندر پٹن کی، وہ سب کے سب اس کے کریڈٹ کے حقدار ہیں۔ قوم ڈیفینیٹلی وہ تمام کے تمام قوم کے محسن ہیں۔ اس میں اگر سر فہرست کروں تو ڈاکٹر عبدالقدیر ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ڈاکٹر عبدالقدیر کو باہر سے لے کر آئے اور یہ سارا ایٹمی جو پروگرام شروع کیا، اور اس میں آنے والی حکومتیں بھی، خاص طور پر ضیاء الحق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کو نہیں روکا۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا کہ کسی نے بھی جرت نہیں کی اس کے اندر کوئی ہرڈل ڈالنے کی، اور وہ تیزی سے پھر اپنا جو سلسلہ تھا اس کا چلتا رہا۔ ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی اس کے اوپر بہت بات کی گئی، اس وقت اس سے اسلامی دنیا کا ایٹم بم کہا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کے اندر ایک آپ کو بین الاقوامی رد عمل بھی نظر آ رہا تھا، سفارتی کوششیں بھی تھی انڈیا کی جو پاکستان کو بدنام کریں۔ لیکن بہرحال اس ایٹمی دھماکے کے بعد یقین کریں کہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ ہو رہا تھا تو انڈیا نے جب دھماکے کر لیے تھے تو پاکستان شدید ڈپریشن کا پاکستانی شکار تھے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا بنے گا، کیونکہ انڈیا کی طرف سے تو وہ انہوں نے ایک دھمالے ڈال رہے تھے کہ جناب وہ انڈیا ایٹمی طاقت بن چکا ہے، لیکن پاکستان اگر یہ نہیں کرتا تو پھر پاکستان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ پاکستان کے پاس صلاحیت بھی موجود تھی، لیکن اس دور کے اندر جیسے آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل نے عراق کے ایٹمی پلانٹ پر بھی حملہ کیا تھا، تو اس وقت بھی یہ خبریں آ رہی تھیں کیونکہ بڑا وہ کروشل ٹائم تھا جس کے اندر جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے نہیں کیے تھے، انڈیا کی طرف سے ہمیں حملے کا بھی خطرہ تھا۔ پھر یہ بھی اطلاعات آئی کہ اسرائیلی جو پائلٹس ہیں وہ بھارت آ چکے ہیں اور پاکستان کے اس ایٹمی جو صلاحیت ہے، جو پاکستان کا ایٹمی ریئیکٹر اس پر کوئی اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے جب ہم یہ اس کو سارا کور کر رہے تھے اس دور میں تو یہ اطلاعات بھی آئیں کہ پھر جو انڈین ہائی کمشنر تھا پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کو بھی بلایا اور بلا کے بڑا سخت وارننگ دی اور بتایا کہ ہم ایٹمی صلاحیت ہے، اگر ایسا انڈیا نے کوئی کوشش بھی کی، اس طرح سوچا بھی، تو اس کا بڑا بفٹنگ ریسپانس آئے گا، ایسا ریسپانس آئے گا کہ انڈینز جو ہیں ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہ جو دھمکی تھی یا یہ جو ایک وارننگ تھی یہ کام آئی، تو نہ انڈیا کو ضرورت ہوئی اور نہ ہی اسرائیل کو ضرورت ہوئی کو اس طرح کی جو ماضی میں انہوں نے عراق کے اندر کارروائی اسرائیل نے کی تھی، اس طرح کی کوئی کارروائی جو ہے وہ پاکستان میں کرتے۔ تو بہرحال ایٹمی دھماکے ہوئے، قوم نے سکھ کا سانس لیا، یہ ہمیشہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے علاوہ بھی ایسے سائنٹسٹ ہیں کیا جنہیں اس کا کریڈٹ جاتا ہے؟ ڈاکٹر سمر مبارک سمیت جتنے بھی میں نے ذکر کیا کہ سمپلی ڈاکٹر عبدالقدیر نہیں، ظاہری بات ہے وہ ایک شخصیت تھے، وہ کپتان تھے نا اس سارے پروجیکٹ کے، ان کے ساتھ بہت سارے ہزاروں لوگ اور بھی کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو بہت سارے پوشیدہ تھے جن کے نام بھی آج آپ کو نہیں پتا، تو یہ چونکہ ایک بہت سیکرٹ آپ کا پروجیکٹ ہے اور آج بھی کسی قوم کے لیے بڑی سیکرٹ چیز ہوتی ہے، تو اس میں کوئی ایک آدھی فگر، دو فگرز تو سامنے آتی ہیں، تو ساری فگرز تو سامنے نہیں آتی۔ بہرحال اس کی جو لیڈرشپ تھی میں سمجھتا ہوں کہ سب مبارکباد کی مستحق ہے، وہ تمام پاکستان کے محسن تھے اس قوم کے، اور جتنا بھی ان کو یاد کیا جائے ان کی میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے قوم کے لیے کیا اس کا تو میرا خیال ہے صلی اللہ پاک کی ذات ہی انہیں دے سکتی ہے۔ آج اگر انڈیا اب رکا ہوا ہے اٹیک کرنے کے بعد، آپ سمجھے کہ فل فلیج وار یا آل آؤٹ وار سے کیوں ڈر رہے ہیں سب، کہ پاکستان بھی ایک ایٹمی صلاحیت ہے اور انڈیا بھی ایک ایٹمی صلاحیت ہے، تو اگر ایٹمی صلاحیت کے ساتھ اگر آپ جنگ کر لیتے ہیں تو پھر آپ سمجھے نا آل آؤٹ جو ہے وار، وہ پھر ایک ٹوٹل ڈسٹرکشن کی صورت میں سامنے آئے گی، تو اس لیے جنگ سے بھی روکا گیا دونوں ملکوں نے، دوسروں نے بھی روکا اور خود بھی اسی وجہ سے رکے ہیں، تو یہ ایک ڈیٹرس ہے۔ لیکن اس کا جو ایک ڈارک پہلو ہے اس ساری چیز کا، وہ ہے کہ اس قوم کے محسن کے ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جس کی وجہ سے جب وہ دنیا سے گئے تو اس کا وہ ذکر برملا کرتے گئے، اپنے افسوس کا اظہار کرتے رہے، اور جب مجھے یاد ہے کہ ایک اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا دوبارہ آپ کو موقع ملا تو کیا آپ یہی کریں گے، انہوں نے کہا جی مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں اس قوم کے لیے کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تو جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، ان کو جس طرح ڈی فیم کیا گیا، اس وقت کی مشرف گورنمنٹ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک تاریخ پہلو ہے۔ دیکھیں آج ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے ایرانین کو یہ صلاحیت دینے کی جو ہے کوشش کی تھی یا اس کی آفر کروائی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں ان کی جو وصال سے یا ان کی وفات سے پہلے کچھ عرصہ قبل میری ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ بات ہوئی تھی، تو بڑے غم زدہ تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے نظر میں یہ ساری قوم بار بار آپ کے پاؤں دھوئے اور اس پانی کو پی لے، دھو دھو کے پانی پیے،
تب بھی وہ آپ کا احسان نہیں اتار سکتی. تو انہوں نے کہا یار آپ ایسے سوچتے ہیں, بہرحال میرے ساتھ جو ہوا ہے اس کا میں حقدار نہیں تھا, اور مجھ پہ جو کرپشن کے الزامات لگائے گئے, تو میں آج بتاتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے کیا کہا. انہوں نے کہا میں ایک ایسا شخص ہوں, میں کسی بھی ملک کو کسی کاغذ پر چند لائنیں لگا کر یہ بتا دوں کہ یہ تمہارا ایٹمی پلانٹ کا نقشہ ہے, تو کیا مجھے دولت کی کمی ہے؟ وہ ملک مجھے کتنا پیسہ دے دے گا؟ تو میں نے تو اپنی قوم کی خدمت کی ہے. تو بہرحال وہ غمزدہ اس دنیا سے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہیروز کے ساتھ یہ بھی ایک ٹریجڈی رہی ہے. بہت سارے, اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب لے لیں, جنہوں نے آپ کو 70-80 ہزار فوجی جو تھے ان کو واپس لے کر آئے جو انڈیا کی قید سے, اور پاکستان کے ایٹمی پلانٹ جو ہے یا ایٹمی آپ کی جو طاقت بننے کا جو سلسلہ تھا اس کے وہ سمجھے کہ پائنیئر تھے. انہوں نے ان کے انڈر یہ سب کچھ شروع ہوا تھا. لیکن بھٹو صاحب کے ساتھ جو سلوک بعد میں کیا گیا انہیں سے, یعنی اپنے ہیروز کو پھر ہم پھانسیاں بھی دے دیتے ہیں نا. تو جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا وہ بھی اس ہماری تاریخ کا ایک ڈارک پہلو ہے, اور سپریم کورٹ اس حوالے سے فیصلہ بھی دے چکی ہے, آپ کے سامنے ہے کہ بھٹو صاحب کی جو پھانسی تھی وہ بالکل غلط ہوئی. تو اب اگر اس وقت پھانسی ہوئی تھی, سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ جو زیادتیاں ان کے ساتھ کی گئیں ہمیں وہ بھی یاد کرنا چاہیے. اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں سب کے لیے آج یہ میسج ہے کہ اپنے ہیروز کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کرتے. اپنی قوم کے جو ہیروز ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں, ان کی تصویریں صرف دیواروں پہ نہیں لگاتے, ان کی تصاویر دلوں میں بھی لگاتے ہیں. وہی قومیں جو ہیں سرخرو ہوتی ہیں. بہرحال یوم تکبیر جو ہے یہ ہمارے فخر کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے.